السلام علیکم۔ آج ہم ایک کافی حساس مسئلے پر بات کر رہے ہیں۔ یہ ایک سوال کی بنیاد پر ہے جو ہمیں ملا جبری طلاق کے حوالے سے۔ جی وعلیکم السلام۔ یہ واقعی ایک اہم موضوع ہے۔ تو صورتحال کچھ یوں بتائی گئی ہے کہ ایک صاحب ہیں، ہم، ان کا کہنا ہے کہ ان سے شدید دباؤ میں مار پیٹ کر کے طلاق نامے پر انگوٹھا لگوایا گیا۔ یعنی زبردستی کی گئی، جی بالکل۔ اور وہ یہ اصرار کر رہے ہیں کہ انہوں نے زبان سے طلاق کا کوئی لفظ نہیں کہا۔ تو آج ہم بس یہ سمجھنا چاہ رہے ہیں کہ اس خاص جواب کی روشنی میں جو ہمیں ملا، کیا اس طرح طلاق ہو جاتی ہے یا نہیں؟ ٹھیک ہے۔ تو یہ جو واقعہ بتایا گیا ہے یہ سننے میں ہی بڑا سنگین ہے۔ کیا تفصیل تھی اس کی؟ سوال میں تو لکھا تھا کہ اہلیہ نے بلایا۔ جی سوال کے مطابق یہی تھا کہ بیوی نے ملنے بلایا اور وہاں کوئی 10-12 لوگ پہلے سے موجود تھے، اوہ اچھا۔ اور انہوں نے پھر ان صاحب کو مارا پیٹا اور وہ جو ہے گردن پر کوئی اسلحہ وغیرہ رکھ کر کہا کہ طلاق دو۔ اللہ اکبر۔ جی، اور پھر طلاق نامے پر انگوٹھا لگانے کو کہا۔ جب انہوں نے منع کیا تو زبردستی ہاتھ پکڑ کر انگوٹھا لگوا دیا۔ تو جو سب سے اہم بات وہ بار بار کہہ رہے ہیں وہ یہی ہے کہ زبان سے کچھ نہیں کہا، ایک لفظ بھی نہیں، سارا معاملہ زبردستی انگوٹھا لگوانے کا تھا۔ یہ بات تو کافی کلیدی لگ رہی ہے۔ بالکل بالکل، یہ نقطہ بہت اہم ہے۔ تو اس صورتحال میں جہاں زبان سے اقرار نہیں ہے لیکن ایک تحریری سمجھیں ثبوت موجود ہے انگوٹھے کی شکل میں، تو شرعی حکم کیا کہتا ہے؟ جی، جو جواب اس سوال کے جواب میں دیا گیا ہے وہ بہت واضح ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اگر واقعہ بالکل ویسا ہی ہے جیسا بیان کیا گیا ہے، یعنی شدید جبر تھا، جان کا خطرہ تھا، اور سب سے بڑھ کر زبان سے طلاق کے الفاظ ادا نہیں کیے گئے، تو پھر طلاق واقع نہیں ہوئی۔ اچھا، مطلب وہ کاغذ جس پہ انگوٹھا لگا ہے وہ کافی نہیں ہے؟ اس خاص تشریح کے مطابق نہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ مطلب صرف زبان سے نہ کہنا ہی کافی ہے یا وہ جبر والا پہلو زیادہ اہم ہے؟ دیکھیں، یہ دونوں چیزیں مل کر کام کرتی ہیں۔ ایک تو زبان سے طلاق کے الفاظ کا نہ ہونا، اور دوسرا وہ شدید قسم کا جبر جسے فقہ میں اکراہ شدید یا اکراہ ملجی کہتے ہیں، یعنی ایسی مجبوری جہاں جان یا کسی بڑے نقصان کا حقیقی خطرہ ہو۔ اسلام میں خاص طور پر نکاح اور طلاق جیسے معاملات میں نیت اور رضامندی بہت ضروری ہے۔ صحیح۔ طلاق کے لیے یا تو زبان سے واضح الفاظ چاہیے، یا اگر تحریر ہے تو وہ اپنی مرضی سے سوچ سمجھ کر لکھی گئی ہو۔ صرف دباؤ میں کسی کاغذ پر لگایا گیا انگوٹھا جبکہ دل سے اور زبان سے آپ راضی نہیں، وہ طلاق کو مکمل نہیں کرتا۔ تو گویا اصل چیز وہ ارادہ اور زبانی اقرار ہے جو یہاں نہیں تھا، اور تشدد کا عنصر بھی ہے۔ کیا یہ ضروری ہے کہ تشدد جسمانی ہی ہو؟ جو صورتحال بیان کی گئی ہے اس میں تو واضح طور پر شدید جسمانی تشدد اور جان کے خطرے کا ذکر ہے، یعنی یہ اکراہ ملجی کے زمرے میں آتا ہے جو مرضی کو بالکل ختم کر دیتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ ہلکے پھلکے دباؤ یا جذباتی بلیک میلنگ کے احکام شاید مختلف ہوں، لیکن یہاں تو معاملہ صاف ہے۔ سمجھ گئی۔ تو پھر اس حکم کا نتیجہ کیا نکلا؟ اگر طلاق نہیں ہوئی تو نکاح کا کیا بنا؟ نتیجہ سیدھا ہے، نکاح قائم ہے، وہ رشتہ ختم نہیں ہوا۔ اچھا۔ شرعی طور پر وہ اب بھی میاں بیوی ہیں۔ اس زبردستی کی کارروائی سے نکاح پر کوئی اثر نہیں پڑا۔ تو آج کی بات چیت کا خلاصہ یہ ہوا کہ کم از کم اس فقہی جواب کے مطابق اگر کسی کو جان کا خطرہ ہو، شدید مار پیٹ ہو، اور اس حالت میں طلاق نامے پر زبردستی انگوٹھا یا دستخط لے لیا جائے لیکن وہ زبان سے طلاق نہ کہے تو طلاق نہیں ہوتی۔ جی بالکل، نکاح اپنی جگہ قائم رہتا ہے۔ یہ واقعی ایک اہم بات ہے سمجھنے کی، خاص طور پر جہاں ایسے دباؤ والے معاملات ہوں۔ بالکل، اور یہ چیز ہمیں ایک بڑے اصول کی طرف بھی لے جاتی ہے کہ اسلام میں نیت، رضامندی اور زبان سے کہے گئے الفاظ کی کتنی اہمیت ہے، خاص کر نکاح طلاق میں۔ چاہے کوئی کاغذ موجود بھی ہو، اگر وہ مرضی کے بغیر حاصل کیا گیا ہے تو اس کی وہ حیثیت نہیں رہتی۔ صحیح۔ بھئی یہ ایک سوچنے کی بات بھی ہے کہ قانون اور انصاف میں جب ایسے حالات ہوں تو اس تحریری ثبوت اور اصل نیت، حالات اور زبانی گواہی میں توازن کیسے قائم کیا جائے؟ یہ صرف ایک فقہی مسئلہ نہیں بلکہ انسانی ارادے اور مجبوری کو سمجھنے